عورت کے ذمے ایک بہت بڑا کام رکھا ہے شریعت نے، بہت بڑا کام، جو کام مرد نہیں کر سکتے، جو کام کالجز نہیں کر سکتے، جو کام حکومتیں نہیں کر سکتی، جو کام یونیورسٹیز نہیں کر سکتے، جو کام فلاسفر اور دانشور اور ڈاکٹرز نہیں کر سکتے، جو کام سماجی تنظیمیں نہیں کر سکتی، این جی اوز نہیں کر سکتے، وہ کام ایک عورت کے ذمہ رکھے۔ لیکن اگر آپ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں گی تو انشاءاللہ العزیز فتنوں سے مقابلہ بہت آسان ہے، لیکن اگر آپ نے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس نہیں کیا تو فتنوں سے مقابلہ بہت۔ اپنی بیٹیوں سے کہہ رہا ہوں، خدا کے واسطے بیٹیوں سے کہہ رہا ہوں، پھر بیٹیوں سے کہہ رہا ہوں، میں جن بچیوں نے غلط فیصلے کر لیے ہیں، آپ کبھی جا کر کے ان سے تنہائی میں ملیے اور ان کے تجربات کو سنیے تو وہ خون کے آنسو روتی ہیں بچیاں، وہ آپ ان کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں۔ عورت اور بچی خاص طور پر بہت بھولی بھالی ہوتی ہے، شیطان بہکا لے جاتا ہے ان کو، اس لیے خدا کے واسطے ان کی حفاظت کی ضرورت ہے اور ان کو بتلانا ہے کہ اسلام کتنی عظیم نعمت ہے، اسلام کتنی عظیم دولت ہے، اور خاص طور پر عورتوں کے حوالے سے کتنے انقلابی اقدامات اسلام نے اٹھائے ہیں۔ جب یہ چیز ہم بتلائیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ چاہیں گے ایک ہماری بیٹی بے نمازی ہو سکتی ہے، روزہ چھوڑ سکتی ہے، جھوٹ بول سکتی ہے، سب کچھ کر سکتی ہے، لیکن انشاءاللہ وہ اپنے ایمان کا سودا نہیں کرے گی۔ اس وقت جو سب سے بڑا نازک المیہ ہے، ہمیں کسی بھی طریقے سے جیسے بنے ویسے خدا کے واسطے ہمیں کوئی بھی نظام بنانا پڑے، اور میں صاف کہہ رہا ہوں اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے، خدا کے واسطے تعلیم کے لیے آپ سب کچھ کریں، لیکن یاد رکھیے گا اگر اس تعلیم کے ذریعے سے ہماری بچیوں کا ایمان اور عقیدہ خطرے میں پڑ رہا ہے تو ایسی تعلیم پر لعنت ہے۔ آپ خدا کے واسطے ان اداروں کا انتظام کریے، مانا کہ وہاں پر ہو سکتا وہ معیاری تعلیم نہ ہو، میں مانتا ہوں اس بات کو، لیکن آپ مسلم اداروں کا انتخاب کریے، اور اگر آپ کے علاقے مسلم اسکول اور کالجز نہ ہو تو آپ مجبوراً اگر غیروں کے ہاں جا رہی ہیں تو آپ ایسے اداروں کا انتخاب کریے، ایسے اسکولوں کا انتخاب کریے جہاں صرف بچیوں کی تعلیم کا انتظام ہو۔ کوئی ایجوکیشن سسٹم میں خدا کے واسطے بچیوں کو مت بھیجیے، مخلوط نظام تعلیم سے بچیوں کو دور رکھیے، موبائل سے بچیوں کو دور رکھیے، ورنہ میں آخری بات کہہ کر جو خدا کے حکامات حکمتوں کا کون احاطہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ والوں نے، علماء نے، مصنفین نے، مفکرین نے جو چیزیں لکھ کر دی، اس میں ایک چیز لکھ کر کے دی، وہ چیز لکھ کر کے یہ دی ہے کہ اصل میں اس میں ایک حکمت پوشیدہ ہے کہ عورت کے ذمے ایک بہت بڑا کام رکھا ہے شریعت نے، بہت بڑا کام، جو کام مرد نہیں کر سکتے، جو کام کالجز نہیں کر سکتے، جو کام حکومتیں نہیں کر سکتی، جو کام یونیورسٹیز نہیں کر سکتے، جو کام فلاسفر اور دانشور اور ڈاکٹرز نہیں کر سکتے، جو کام سماجی تنظیمیں نہیں کر سکتی، این جی اوز نہیں کر سکتے، وہ کام ایک عورت کے ذمہ رکھا ہے۔ اور عورت کے ذمہ کون سا کام رکھا ہے؟ عورت کے ذمہ کام رکھا ہے نسلوں کی تربیت۔ بچہ پیدا کر دینا یہ بڑا کام نہیں ہے، یہ تو جانور بھی کر لیتا ہے۔ بچے کو دودھ پلا دینا، اس کی غذا کا انتظام کر دینا یہ بڑا کام نہیں ہے، یہ تو ساری عورتیں کر لیتی ہیں، جانور بھی جو نر ہیں مادہ ہیں وہاں بھی نظام وہ کر لیتے ہیں۔ آپ تصور کریں کہ نماز جیسا اہم رکن، نماز جیسی اہم عبادت کو آپ کے سر سے کچھ دنوں کے لیے مہینے میں کبھی بچے کی ولادت پر ایک موقع آتا ہے، اس موقع پر اس سے آپ کو آزادی دی گئی ہے، روزانہ مسجد جانے سے، 5 وقت مسجد جانے سے آزادی دی گئی، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ بہن سے کہا گیا، بیٹی سے کہا گیا کہ دیکھو تمہارے ذمہ نسلوں کی تربیت ہے، بچوں کی پرورش ہے، ان کو نیک بنانا ہے، ان کو دیندار بنانا ہے، ان کے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، ان کو صحیح معنوں میں مسلمان بنانا ہے، ان کو صحیح معنوں میں سچا انسان بنانا ہے، با اخلاق، با کردار، امانت دار۔ تو تمہیں محنت کرنی پڑے گی، قربانیاں دینی پڑیں گی، صبر و شکر کے ساتھ بچے کے ساتھ وقت لگانا پڑے گا۔ اس لیے چھوڑو ان دنوں کی نمازیں بھی ختم، مسجد جانے کا انتظام بھی ختم، تم یہ سارا وقت بچوں کی تربیت پر خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اب ہمارے یہاں اس دور میں ہماری بہنیں اس نزاکت کو سمجھتی نہیں ہیں، کسی کے ساتھ کوئی رعایت کی جاتی ہے تو اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، اور ہماری بہنوں نے اس موقع پر زیادہ تر وقت موبائل میں، سوشل میڈیا پر، خرافات میں، ٹی وی پر جب سے گزارنا شروع کیا ہے، ہماری نسلیں بگڑتی چلی جا رہی ہیں۔ اس لیے میری ماں و بہنوں سے میری گزارش ہے، خدا کے واسطے جتنی جلدی ہم اس نظام کو دوبارہ جو ہمارے یہاں بزرگوں کا نظام تھا اس نظام کو واپس کر لیں گے، انشاءاللہ اگلی نسل اس کا ایمان اللہ نے چاہا تو محفوظ ہو جائے گا۔ اس لیے نسلوں کی تربیت کا کام ماؤں کا ہے،
اور یاد رکھیے گا پھر جب ماں تربیت پر آتی ہے تو مجھ سے پہلے محترم نے ساری باتیں رکھ دی ہیں، میں صرف آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں کہ جب ماں بچے کی تربیت کرتی ہے اور جب ماں بچے کے لیے دعائیں کرتی ہے تو اللہ کے ہاں سے دعاؤں کی قبولیت اتر کر کے آتی ہے۔ امام بخاری کے سلسلے میں آپ جانتی ہیں ان کے سلسلے میں دو باتیں آتی ہیں۔ ایک بات تو یہ آتی ہے کہ پیدائشی طور پر شاید نابینا تھے، آنکھوں میں روشنی نہیں تھی، لیکن بعض مورخین نے اور محدثین نے اور سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ نہیں، روشنی تھی لیکن روشنی بہت کمزور تھی۔ ان کی ماں نے دعائیں مانگی اللہ سے اور دعائیں مانگی کہ اللہ میرے بیٹے کو روشنی عطا کر دے۔ پھر اللہ نے ایسی روشنی عطا کی ہے کہ امام بخاری کے سلسلے میں آتا ہے کہ چاند رات کو بیٹھ کر کے چاند کی روشنی میں حدیثیں لکھا کرتے تھے اور موت تک آنکھوں کی روشنی کمزور نہیں ہوئی ہے۔ یہ ماں کی طاقت ہے۔ ایک ماں، اللہ کا شکر، یہ جیسا کہ مجھے بتلایا گیا ہے ماں کتنی طاقتور ہوتی ہے وہ بتلانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو۔ یہ ہماری جو بچیاں یہاں بیٹھی ہیں جو ماں بن گئی ہیں اور جو تعلیم یافتہ ہیں، جو کچھ جانتی ہیں، زبانوں سے واقف، میں اپنی بات بتاؤں آپ کو مثال کے طور پر۔ اللہ کا شکر ہے مجھے اللہ نے بہت پڑھنے کا موقع نصیب فرمایا۔ مجھے ہندی بھی آتی ہے، مجھے انگریزی بھی آتی ہے، مجھے عربی بھی آتی ہے، مجھے تھوڑی بہت فارسی بھی آتی ہے، مجھے اردو بھی آتی ہے، لیکن مجھے جو سب سے اچھی زبان آتی ہے اور یہ دنیا کا دستور ہے، اسے میرے ساتھ نہیں ہے، دنیا کے تمام انسانوں کے ساتھ، وہ چائنا کا بچہ ہو، جاپان کا ہو، کوریا کا ہو، دنیا کے کسی علاقے کا بچہ ہو، دنیا کے تمام بچوں کے ساتھ ایک نظام ہے کہ بچہ جو زبان اپنی ماں سے پڑھتا ہے، ماں چاہے جاہل ہو، ماں چاہے لکھنا نہ جانتی ہو، پڑھنا نہ جانتی ہو، اسکول اور کالج کی شکل نہ دیکھی ہو، کتابوں کو ہاتھ نہ لگایا ہو، لیکن بچہ سب سے اچھی زبان وہ بولتا ہے جو اپنی ماں سے سیکھتا ہے۔ اس کو مادری زبان کہتے ہیں۔ میں بھی ہوں، مجھے اللہ کا شکر ہے مجھے جو اردو آتی ہے، سب سے اچھی اردو آتی ہے، وہ مجھے میری ماں نے پڑھایا ہے۔ اگرچہ میری ماں نے نہ اسکول کی شکل دیکھی تھی نہ کالج کی شکل دیکھی تھی، لیکن میری ماں نے جو اردو پڑھائی ہے، نہ مجھے کسی نے وہ اچھی عربی پڑھائی، نہ کسی نے اتنی اچھی انگریزی پڑھائی۔ ماں اتنی طاقتور ہوتی ہے، اس لیے ماں جیسا پڑھائے گی بچہ ویسا پڑھے گا، ماں جیسا بولے گی بچہ ویسا بولے گا۔ تو ماں کے ذمہ نسلوں کی تربیت کا کام اللہ نے رکھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرے، آج وہ تربیت ماں کے پاس نہیں ہو پا رہی ہے، آج وہ تربیت اسکول اور کالجز میں ہو رہی ہے، اسی لیے ہماری بچیاں برباد ہو رہی ہیں۔ ایک آخری اور تجویز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں، اللہ کرے اس تجویز کو آپ سمجھتی چلیں دنیا کا نظام کیا ہے۔ اب ماں جو تربیت کرتی ہے، مجھ سے پہلے محترم نے ایک چیز بتلائی، ماں کا نظام۔ بچپن میں ماں جو کچھ سکھلا دیتی بچے کو، بڑھاپے تک بچہ اس کو یاد رکھتا ہے، بھولتا نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، میں اپنی بہنوں سے کہہ رہا ہوں، خدا کے واسطے دور بہت نازک ہے، لیکن اگر آپ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں گی تو انشاءاللہ العزیز فتنوں سے مقابلہ بہت آسان ہے، لیکن اگر آپ نے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس نہیں کیا تو فتنوں سے مقابلہ بہت مشکل ہے۔ میں نے پہلے نماز والی بات آپ کے سامنے رکھی، یہ دیکھیے، تصور کریے، یہ ایک نظام اسلام نے بنایا۔ بیٹی پیدا ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی۔ بیٹے پر بشارت نہیں ہے جنت کی، بیٹی پر بشارت ہے جنت کی۔ یہ چیزیں اللہ کرے ہماری بہنوں کے سامنے آ جاویں۔ پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے صرف بیٹیاں دی۔ میں ایک ایک پوائنٹ کر کے چل رہا ہوں، کیوں آخر ایسا کیوں ہے؟ میں نے پہلے نماز والی بات کی، دوسری بات سن لیں، بیٹی کی پیدائش پر جنت کی بشارت۔ میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی تھی اس میں اس دور کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ میری ماں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، خدا کے واسطے اسلام کو سمجھو کہ اسلام نے تم پر بطور خاص، یعنی مردوں پر تو ہے یہ، لیکن میں اپنی بہنوں سے کہہ رہا ہوں، اسلام نے عورتوں پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ اس دور کو دیکھو اور ہندوستانی سماج کو دیکھو اور پھر تصور کرو کہ تم پر اللہ نے کتنے احسانات کیے۔ عربوں کا نظام یہ تھا کہ بیٹی سبحان روح ہوتی تھی ان کے یہاں۔ جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، چہرہ چھپائے پھرے کرتے تھے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی، جس کو اللہ نے بیٹی دی، پہلی بیٹی دی، اور وہ ماں باپ خوش ہوئے، اللہ تعالیٰ اس پر بشارت دیتے ہیں، جنت کے وعدے ہیں۔ اچھا، بیٹی بڑی ہوئی، اب بچی کی شادی ہم نے کر دی، یہاں تک 3 بیٹیوں کے سلسلے میں، پھر 2 بیٹیوں کے سلسلے میں، پھر 1 بیٹی کے سلسلے میں ہے کہ اس نے بیٹی کی پرورش کی اور بعد میں اس کی اچھے گھر میں شادی کی۔ حضور اس کے سلسلے میں جنت کی بشارت دے رہے ہیں، پیدائش پر بشارت، شادی پر بشارت۔
اچھا اس کے بعد پھر اس بیٹی کو کیسے اللہ اسلامی نظام جو بار بار میں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھے خدا کے واسطے. بیٹی ہے تو باپ سے کہا اس کی رکھوالی تم کرو. بہت بھولی بچی ہے یہ. بچیوں کے مزاج میں بھولاپن ہوتا ہے. شیطان ان کو بہکانے کی فکر میں لگا رہتا ہے. ان کو اکیلے مت جانا دینا, جہاں جانا ساتھ میں لے کر کے جانا. ان کی کھلائی کا, تعلیم کا, پڑھائی کا, تربیت کا پورا انتظام کرنا. اب آگے جب بچی بڑی ہوئی اور بچی کسی کی بیوی بنی تو شوہر پر بہت ساری ذمہ داریاں ڈالی گئیں. اب جب شوہر پر ذمہ داریاں ڈالی گئیں اس کے بعد بچی ماں بنی تو ماں کی حیثیت سے بچی پر ذمہ داریاں ڈالی گئیں. اور ماں کا جو مقام شریعت نے بتلایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, یہ سب یوں ہی نہیں ہے, اس کے پیچھے لاجک ہے. لاجک کیا؟ اس لاجک کو سمجھے خدا کے واسطے. ماں راضی تو سمجھو اللہ راضی, ماں باپ راضی تو اللہ راضی, اور ماں باپ ناراض تو اللہ ناراض. ماں کے قدموں کے نیچے یہ ساری چیزیں کیوں شریعت نے کہی ہیں؟ اس نظام کو سمجھنے کی کوشش کریں. بچیوں کو ہر طریقے سے کہا گیا کہ دیکھو تم رانی بن کر کے گھر میں رہو. جب بیٹی ہے تو باپ سے کہا تم اس کی روزی روٹی کا خیال کرو. دو طریقوں سے, پہلے اس کی تربیت کرو, اس کو بری نظر سے, بری ہوا سے, برے ماحول سے, برے فتنوں سے اس کی حفاظت کرو, اور اس کی روزی روٹی کا انتظام کرو. بیٹی ہے تو باپ پر ذمہ داری, شوہر ہے تو اس پر ذمہ داری, اور جب وہ یہی لڑکی جا کر کے ماں بنی تو بیٹوں پر ذمہ داری. ہر جگہ کہا گیا کہ تم گھر میں رانی بن کر کے شاہی زندگی گزارو. تمہیں نوکر دے رہا ہوں. باہر کی دھوپ برداشت کرنی ہے, پانی برداشت کرنا ہے, سردی برداشت کرنی ہے, لو برداشت کرنی ہے, پولیوشن برداشت کرنا ہے, بازار میں جا کر دھکے کھانے ہیں, پھڑوا چلانا ہے, مزدوری کرنی ہے, مال ڈھونا ہے, کچھ بھی کرنا ہے. تمہیں نہیں کرنا ہے, دوسرے لوگ کریں گے. تم گھر میں رہو. جب تک باپ زندہ ہے ساری ذمہ داری باپ کی ہے. اب شادی ہو گئی, ساری ذمہ داری تمہاری لیے کس پر ہے؟ شوہر پر ہے. تم ماں بن گئی, تمہاری ساری ذمہ داری بیٹے پر ہے. تم گھر میں رہو. اچھا اس کے بعد خادم دیے, اور صرف خادم نہیں دیے بلکہ اللہ کا نظام دیکھیے. میں اپنی بہنوں سے کہہ رہا ہوں خدا کے واسطے اس نظام کو سمجھنے کی کوشش کریں. دنیا کا, بہت ٹھہر ٹھہر کر کہہ رہا ہوں بہنوں سے, دنیا کا کوئی مذہب, پورے چیلنج سے کہہ رہا ہوں, بیٹی کو باپ کی وراثت میں کوئی حصہ نہیں دیتا, کوئی حصہ نہیں. لیکن ہمارے یہاں دیکھو ہر قدم پر حصے ہیں. کبھی اللہ توفیق دیں گے, چونکہ یہ عام مجمع ہے اس لیے یہاں بہت سنجیدہ اور خالص علمی باتیں کرنا مناسب نہیں ہے, اس لیے میں ذرا سا عام انداز کی باتیں کہہ رہا ہوں. اشاروں میں باتیں سمجھنے کی کوشش کریے. ایک بیٹی گھر سے رخصت ہوئی, باپ کے گھر سے رخصت ہوئی, باپ سے کہا گیا اس کو وراثت میں حصہ دو. بیٹی سے کہا گیا دیکھو بیٹا تمہیں گھر میں رہنا ہے, مال کی فکر نہیں کرنی ہے, اس کا بھی انتظام کر رہی شریعت. روز کھانے کمانے اس کی کوئی تمہیں فکر نہیں کر رہی, وہ تو باپ کرے گا, شوہر کرے گا, بیٹا کرے گا. اور تمہیں روزی کی بھی فکر نہیں کرنی ہے. جب گھر سے چلو گی تو باپ سے وراثت لے کر کے آنا. اور شوہر کے پاس پہنچی, دوسری بات بتلا رہا ہوں بہنوں سے, شوہر کے پاس پہنچی, دنیا کے کسی مذہب میں کاش ہماری بہنیں ان چیزوں کو سمجھتی اور سمجھ کر کے اپنی سہیلیوں کو یہ چیزیں منتقل کرتی کہ اسلام نے کتنے احسانات کیے, ہر جگہ کیسے حفاظت کی چہار دیواری بنا رکھی ہے. اس کے بعد جب شوہر کے پاس پہنچی تو شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ میاں اس نے تمہارے لیے قربانی دی ہے, گھر کو چھوڑا ہے, ماں باپ کو چھوڑا ہے, اپنے آنگن کو چھوڑا ہے, پورے خاندان کو چھوڑا ہے, اس لیے یہ بیوی بن گئی تمہاری. لیکن صحیح معنوں میں اس کو اگر بیوی سمجھنا ہے اور صحیح معنوں میں بیوی کی طرح اس کے ساتھ سلوک کرنا ہے تو میاں پہلے اس کو مہر ادا کرو. دنیا کے کسی مذہب میں مہر نہیں ہے, اسلام نے بیٹیوں کو مہر دیا ہے, بیوی کی حیثیت سے اسلام نے مہر دلایا ہے. تو ہمیں گھر میں رکھا, ہماری روزی روٹی کا انتظام, پیسے کا بھی انتظام شریعت کر رہی ہے. اب پتہ چلا کہ گھر سے نکلی تو باپ سے وراثت لی, شوہر کے یہاں پہنچی تو پہنچتے ہی اس سے مہر لے لیا. اب شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے, کھلا رہا شوہر, پلا رہا شوہر, تیمارداری, بیماری, کپڑے لتے, عمرہ, حج سب شوہر کر رہا ہے. لیکن اگر اللہ نہ کرے کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو پھر کہا گیا میاں بیوی کو وراثت میں حصہ دو. اب ماں بن گئی کسی کی تو بیٹے سے کہا گیا بیٹا تمہیں خدمت کرنی ہے, اس کی کفالت کرنی ہے, اس کی سیوا کرنی ہے, اس کو خوش رکھنا ہے. دنیا میں صرف دو چیزیں ہیں جن کو صرف دیکھنے پر اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں, ایک خانہ کعبہ کا دیدار, ایک اپنے بوڑھے ماں باپ کا دیدار.
اور بھی بیٹے سے کہا گیا جب بیٹے اللہ نہ کرے کسی کا بیٹا دنیا سے رخصت ہو، سب کے بیٹوں کی لمبی عمریں ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، لیکن اگر کسی کا بیٹا رخصت ہو گیا تو بیٹے کی جائیداد میں ماں کا حصہ ہے۔ یہ ہر جگہ جو حصہ داری ہے، ہر قدم پر نوکر ہے، ہر قدم پر محافظ ہے، ہر قدم پر خدمتگار ہے، یہ کیوں دیے شریعت نے؟ یوں ہی دے دیا، کوئی نظام نہیں ہے، اسلامی نظام ہے۔ کیوں شریعت نے دیے؟ اس لیے شریعت نے دیے کہ تم یکسوئی کے ساتھ، ذہنی اعتبار سے بالکل آسودگی کے ساتھ اپنے بچوں کی تربیت میں وقت لگاؤ۔ ورنہ شریعت کہہ سکتی تھی اگر تمہیں ایسی زندگی گزارنی ہے، موبائل میں، خرافات میں، ٹی وی میں، غیبت میں، چغلی میں، بازار کی خرید و فروخت میں، بازار کی ہوٹل بازی میں، پارک بازی میں، تو تم بھی جا کر کے نوکری کرو، تم بھی جا کر کے روزی روٹی کماؤ۔ تمہیں جو شریعت نے سہولیات دی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ تم پر ایک بہت بڑی ذمہ داری رکھی شریعت نے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے اس دور میں ہماری بہنوں نے اپنی اسی ذمہ داری کو فراموش کر دیا ہے، جس کی وجہ سے غفلتیں ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد میں بیرکیف اصولی اعتبار سے اللہ تعالیٰ معاف کرے میں 2 مثالیں دے رہا ہوں اپنی بہنوں کے سامنے۔ 2 مثالیں خدا کے واسطے سن لیں۔ آج بھی میری بہنیں ذرا سا غور کریں کیا پر کہ دور کتنا بدل گیا ہے، حالات کتنے بگڑ گئے ہیں، اور مسلمان بہت بگڑ گئے ہیں۔ مسلمانوں کے ہاں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، بچے بہت آوارگی کر رہے ہیں، خرافات کر رہے ہیں، بربادی میں وقت گزار رہے ہیں۔ لیکن اس کے بعد میں 2 مثالیں دے رہا ہوں۔ آج بھی اللہ کا شکر ہے عورت کی، بیٹی کی، بہن کی جو قدر مسلمانوں میں ہے دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے۔ کیسے؟ 2 مثالیں سمجھنے کی کوشش کریں، یہ اللہ کا احسان ہے۔ 2 مثالیں کیسے؟ پہلی مثال یہ، آپ دیکھ لیجئے ہمارے یہاں پرانا دور تھا جب بچیوں کو زندہ قتل کر دیا جاتا تھا، حضور پاک علیہ السلام نے احسان فرمایا، عورتوں کو مقام دیا اور صحابہ سے کہا کہ بچیوں سے محبت کرو، بچیوں سے نفرت نہ کرو، اس لیے کہ میں بچیوں کا باپ ہوں، اور نہ جانے کتنی ارشادات اور کتنے فرمودات اور کتنی حدیثیں، کتنے اقوال ہیں۔ لیکن اگر آپ سمجھنا چاہیں تو 2 طریقوں سے سمجھیں۔ آج بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، دنیا بدل گئی ہے لیکن عورتوں سے، بیٹیوں سے نفرت کا ماحول نہیں بدلا ہے۔ آپ ذرا مجھے بتلائیں، مسلمانوں کو چھوڑ دیں، مسلمانوں کے علاوہ دوسرے علاقوں میں، دوسرے مذہب کے ماننے والوں میں، دوسرے سماجوں میں آپ مجھے بتلائیں کہ کسی کی 2 بیٹیوں سے زیادہ بیٹیاں ہیں؟ نہیں، بیٹی ہم کو نہیں چاہیے۔ ایک بیٹی ہو گئی تو بہت سے لوگ اسی کے بعد فیملی پلاننگ کر لیتے ہیں، اور 2 بیٹی کے بعد تو بالیقین فیملی پلاننگ کر لیتے ہیں۔ بیٹیوں سے نفرت ہے، بیٹی پیدا ہو جائے تو اس کی ماں روتی ہے، ماتم کرتی ہے، اس کے گھر والے روتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، دادیاں روتی، نانیاں، خالائیں ماتم کرتی ہیں، افسوس کرتی ہیں۔ لیکن اسلام نے بشارت دی ہے 2 بیٹیوں پر، 3 بیٹیوں پر، اور اللہ کا شکر احسان ہے کہ اس گئے گزرے دور میں، اس گناہ کے دور میں آپ کو سینکڑوں ایسے گھرانے مل جائیں گے مسلمانوں کے یہاں ماشاءاللہ سے 3 بیٹیاں، 4 بیٹیاں، 5 بیٹیاں، اور اللہ کا شکر ہے ماں باپ خوش ہیں، وہ اپنی اولادوں کو قتل نہیں کر رہے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں فیملی پلاننگ کے ذریعے سے اولادوں کو قتل کرنے کا طریقہ بدل دیا گیا، لیکن بیٹیاں کیا قتل نہیں کی جا رہی ہیں؟ لیکن اللہ کا شکر ہے مسلمانوں کے ہاں گئے گزرے دور میں بھی ابھی اللہ کا احسان ہے، اس معاملے میں مسلمانوں کی حیثیت الگ ہے، ان کے ہاں بیٹیوں کی ولادتیں ہو رہی، کوئی ماتم نہیں، کوئی افسوس نہیں۔ بلکہ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی 3ری بیٹی ہوئی تو ہمارے خوشی کے رونے لگے، اور رو کر کے مجھ سے لپٹ کر کہنے لگے آج جنت جانے کا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے، میں گنہگار ہوں، میں جانتا ہوں میرے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، نمازیں میں نے چھوڑی ہیں، جھوٹ میں نے بولا ہے، بے ایمانیاں میں نے کی ہیں، لیکن اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ العزیز یہ 3 بیٹیاں ہیں، اور حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے جن کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی ہوں وہ ان 3 بیٹیوں کی اچھی تعلیم و تربیت کرے اور ان کو اچھے گھروں میں رخصت کرے، اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ اور ایسے آپ نے اشارہ کیا ہے تو کہنے لگا ابھی انشاءاللہ میں گناہوں سے بچوں گا اور میری یہ بیٹیاں مجھے جنت لے جائیں گی۔ یہ اسلامی تعلیم ہے، یہ عورت کو کہاں سے اٹھا کر کے کہاں پہنچایا اسلام نے، آسمان کی بلندی پر پہنچا دیا۔ عورت تو کہاں تھی، اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ آپ کبھی عمرہ کرنے جائیے، میں بہنوں سے کہہ رہا ہوں، اپنی بیٹیوں سے، ماؤں سے کہہ رہا ہوں، اللہ آپ کو توفیق دے، آپ عمرہ کرنے جائیں، حج کرنے جائیں، اپنی آنکھوں سے وہ جگہ دیکھ کر کے آئیں۔ حرم شریف میں، مکہ مکرمہ میں آپ جب باب العزیز سے بائیں جانب جائیں گی، جہاں سے مسجد عائشہ کے لیے بسیں ملتی ہیں، جہاں لوگ دوسرا عمرہ کرنے کے لیے وہاں سے احرام باندھتے ہیں، نیتیں کرتے ہیں، وہاں
پر آج بھی وہ چھوٹا سا میدان ہے اس کو حکومت نے خالی رکھا ہے، اسی وجہ سے خالی رکھا ہے تاکہ یہ یادگار رہے کہ یہاں پر لوگ اتنے گندے اتنے سنگدل ہوا کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کو اسی میدان میں زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ لیکن اسلام نے آ کر کے ان بچیوں کو زندہ رکھا اور ان پر بڑی بشارتیں دیں۔ تو میری مائیں بہنیں ذرا تصور کریں، کبھی جائزہ لیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ مسلمانوں کے ہاں 2 بیٹیاں 3 بیٹیاں 4 بیٹیاں عام ملیں گی انشاءاللہ۔ اور دوسرا میں جو ایک مثال دینے جا رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے، آپ کو اندازہ ہو اسلام نے کتنے احسانات کیے ہیں۔ یہ اسلام کا کرم ہے کہ آج ہمیں زندگی ملی ہے، ورنہ دوسرے سماجوں نے عورت کو بازاروں زندگی بنا دیا تھا۔ آپ ذرا تصور کریں، روزانہ اخبار دیکھیں، عورتوں کو زندہ جلانے کے واقعات، جہیز کی بھیٹ میں عورتوں کو مار ڈالنے کے واقعات آپ ذرا کبھی گنیں، اعداد و شمار لیں، اس کے فیگرز لیں تو پتہ چلے گا کہ 99% یہ واقعات غیروں کے یہاں ہیں، 1% واقعات مشکل سے مسلمانوں کے یہاں ہیں۔ جہیز کی خاطر سینکڑوں بچیاں روزانہ اسی ملک میں مار ڈالی جاتی ہیں، یا تو پیدا ہوتے ہی عورت کے پیٹ میں مار دی گئی، اور اگر بچا گئی تو جہیز کی لعنت اور جہیز کی بھیٹ چڑھ جاتی ہیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، خدا کا فضل احسان ہے کہ ہمارے آج بھی اس معاملے مسلمان بہت ممتاز ہے، 1% واقعات مشکل سے مسلمانوں کے یہاں ہوتے ہیں۔ آگے آئیے، اللہ نے کہاں قدم قدم پر احسانات کیے ہیں۔ میں جلدی سے باتیں مکمل کر رہا ہوں، بس میرے پاس بہت مختصر وقت بچا ہے۔ بیوہ کی شادی، آپ تصور کریں ذرا سا، دوسری دنیا میں دوسرے مذہب والوں کے ہاں عورت آج بھی منحوس ہے۔ اللہ نہ کرے، ٹھیک ہے حکومت کے قوانین سخت ہیں، کسی کے شوہر کا اگر انتقال ہو گیا اور وہ بیچاری بیوہ ہو گئی، جلدی کوئی مرد اس سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، اسے ڈر لگا رہتا ہے کہ عورت اپنے شوہر کو کھا گئی، کہیں مجھے نہ کھا جائے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے مسلمانوں کے یہاں بیوہ کی شادی کے لیے بڑی بشارتیں، بڑی فضیلتیں اور سینکڑوں مرد تیار ہو جاتے ہیں، اور یہ تصور ہے کہ کوئی عورت منحوس نہیں ہوتی ہے، اور اگر کوئی منحوس ہوگی تو اپنے لیے ہوگی، ہمارے لیے تھوڑی ہوگی، یہ اسلام نے نظام دیا ہے۔ لیکن افسوس کہ اسلام کی یہ خوبیاں اللہ تعالیٰ معاف کرے ہم نے اپنی بیٹیوں کے سامنے نہیں رکھی، ہم نے اپنی بچیوں کے سامنے نہیں رکھی۔ وہ بیچاری جانتی نہیں دین کیا ہے، وہ بیچاری جانتی نہیں اسلام کیا ہے، انہیں پتہ نہیں کہ اسلام میں وہ بچی کتنی محفوظ ہے، اس کا مستقبل کتنا محفوظ ہے، دنیا بھی اس کی کیسی، آخرت بھی اس کی کیسی ہے۔ اور اسی وجہ سے بس میں اب خلاصے کی طرف چل رہا ہوں، اسی وجہ سے ہمارا قصور رہا کہ ہم نے جب بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کیا، اس کے سامنے اسلامی نظام کو نہیں رکھا، وہ بیچاری کچھ جانتی نہیں ہے، وہ جس ماحول میں رہتی ہے، جس دنیا میں رہتی ہے، اس دنیا سے متاثر ہوتی ہے اور غلط فیصلے کر لیتی ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بچیاں غلط فیصلے نہ کریں، اور میں اپنی بیٹیوں سے کہہ رہا ہوں، خدا کے واسطے بیٹیوں سے کہہ رہا ہوں، پھر بیٹیوں سے کہہ رہا ہوں، میں جن بچیوں نے غلط فیصلے کر لیے ہیں، آپ کبھی جا کر کے ان سے تنہائی میں ملیے اور ان کے تجربات کو سنیے تو وہ خون کے آنسو روتی ہیں بچیاں، وہ آپ ان کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں۔ عورت اور بچی خاص طور پر بہت بھولی بھالی ہوتی ہے، شیطان بہکا لے جاتا ہے ان کو، اس لیے خدا کے واسطے ان کی حفاظت کی ضرورت ہے، اور ان کو بتلانا ہے کہ اسلام کتنی عظیم نعمت ہے، اسلام کتنی عظیم دولت ہے، اور خاص طور پر عورتوں کے حوالے سے کتنے انقلابی اقدامات اسلام نے اٹھائے ہیں۔ جب یہ چیز ہم بتلائیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ چاہیں گے ایک ہماری بیٹی بے نمازی ہو سکتی ہے، روزہ چھوڑ سکتی ہے، جھوٹ بول سکتی ہے، سب کچھ کر سکتی ہے، لیکن انشاءاللہ وہ اپنے ایمان کا سودا نہیں کرے گی۔ اس وقت جو سب سے بڑا نازک المیہ ہے، ہمیں کسی بھی طریقے سے جیسے بنے ویسے خدا کے واسطے ہمیں کوئی بھی نظام بنانا پڑے، اور میں صاف کہہ رہا ہوں اپنی بہنوں سے بیٹیوں سے، خدا کے واسطے تعلیم کے لیے آپ سب کچھ کریں، لیکن یاد رکھیے گا اگر اس تعلیم کے ذریعے سے ہماری بچیوں کا ایمان اور عقیدہ خطرے میں پڑ رہا ہے تو ایسی تعلیم پر لعنت ہے۔ آپ خدا کے واسطے ان اداروں کا انتظام کریے، مانا کہ وہاں پر ہو سکتا وہ معیاری تعلیم نہ ہو، میں مانتا ہوں اس بات کو، لیکن آپ مسلم اداروں کا انتخاب کریے، اور اگر آپ کے علاقے مسلم اسکول اور کالجز نہ ہو تو آپ مجبوراً اگر غیروں کے یہاں جا رہی ہیں تو آپ ایسے اداروں کا انتخاب کریے، ایسے اسکولوں کا انتخاب کریے جہاں صرف بچیوں کی تعلیم کا انتظام ہو۔ کوئی ایجوکیشن سسٹم میں خدا کے واسطے بچیوں کو مت بھیجیے،
مخلوط نظام تعلیم سے بچیوں کو دور رکھیے، موبائل سے بچیوں کو دور رکھیے، ورنہ میں آخری بات کہہ کر کے رخصت سے وقت پورا ہو رہا ہے، عصر کی اذان کا وقت ہونے والا ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ معاف کرے، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ان اولادوں کے لیے کیا کہا ہے؟ یا عدو لکم، تمہارے دشمن ہیں۔ قرآن کی آیت کبھی کبھی بہت دیر میں سمجھ میں آتی ہے۔ آپ نے ہو سکتا ہو تقریروں میں سنا ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں جب عدالت لگی ہوگی، کسی کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا اور وہ جا کر کے اللہ سے کہے گا اللہ میرے لیے کیوں جہنم؟ اللہ کہیں گے تمہارے اعمال اچھے نہیں تھے، بے نمازی تھے، شرابی تھے، جواری تھے۔ تو کہے گا میری کیا خطا اس میں؟ یہ میرے ماں باپ کی خطا ہے، انہوں نے مجھے بتایا ہی نہیں نماز کیا ہے، دین کیا ہے، رسول کیا ہے، اللہ کیا ہے۔ اگر مجھے بتاتے تو میں بھی عمل کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ان کا عذر بالکل صحیح ہے، ان کے ماں باپ کو بھی جہنم میں ڈال دو۔ اب میرے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی یار، یہ بچے اتنے سنگ دل ہو جائیں گے، ماں باپ کو جہنم لے جائیں گے، ماں باپ کے خلاف گواہی دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں سمجھاتے ہیں کبھی کبھی۔ ابھی جو 4 مہینے پرانی بات ہے، ایک بچی جس نے غلط فیصلہ کر لیا اور ایک غیر کے ساتھ چلی گئی، بڑی مشکل سے اس کو برآمد کیا گیا، اور خیر پولیس والوں کا اس وقت سلوک بہت اچھا رہا، انہوں نے بہت کوآپریشن کیا، اور ماں باپ سے کہا دیکھیے آپ تنہائی میں بات کر لیجئے، میں پورا سپورٹ کر رہا ہوں، پورا ساتھ دے رہا ہوں۔ اور تنہائی میں پولیس والوں نے انتظام کیا، اور ماں اس کے قدموں میں گری رہی کہ بیٹی تم کیا کر رہی ہو، یہ کیسے فیصلے کر رہی ہو تم؟ لیکن اس بچی نے جو جا کر اسٹیٹمنٹ دیا، اس بچی نے اسٹیٹمنٹ یہ دیا کہ مجھے اپنے ماں باپ سے خطرہ ہے، میں اپنے ماں باپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے فلاں کے ساتھ بھیج دیا جائے۔ اور نتیجہ یہی ہوا، بچی بالغ تھی، کورٹ نے وہی فیصلے کیا جو بچی کی منشا تھی۔ تب میری آنکھیں کھلی کہ اچھا دنیا میں جب ہمارے خلاف گواہی اولادیں دے سکتی ہیں تو آخرت میں تو بالکل ہمارے خلاف گواہی دیں گی۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اس لیے میری ماؤں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، یہ جو ہماری نسلیں ہیں، قرآن کہہ رہا ہے اگر تم نے ان کی صحیح تربیت نہیں کی، ان پر نظر نہیں رکھی، ان کے لیے تنبیہ نہیں کی، تو یاد رکھو یہ دنیا میں ہی تمہاری وبال جان بنیں گی اور تمہاری دشمن ہوں گی، اور آخرت تمہیں جہنم پہنچائیں گی۔ اس لیے بس میں اذان ہو رہی ہے، اپنی بات مکمل کر رہا ہوں اس گزارش کے ساتھ کہ خدا کے واسطے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں، اور بچیوں کو دین کی بنیادی باتیں بتلائیں، اور بتلائیں کہ اسلام کتنا عظیم مذہب ہے اور اسلام نے تمہیں کیا مقام دیا ہے، تاکہ کچھ بھی کریں وہ لیکن غلط فیصلہ کرنے سے اور اپنے ایمان کے سودے سے محفوظ رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔